اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ کو یہ خبر سن کر ضرور حیرت ہوگی کہ عراق نے IMF کے تمام قرضوں کی مکمل ادائیگی کر دی ہے. یعنی عراق جیسے تلنگے ملک پر اب IMF کا کوئی قرضہ باقی نہیں ہے. اور دوسری جانب 25 فروری 2024 کو روزنامہ جنگ میں پاکستان اور IMF کے قرضے کے حوالے سے ایک آرٹیکل چھپا. اس آرٹیکل کی کہانی یہ بات آپ کو ضرور سمجھا دے گی کہ آخر عراق جیسا ایک غریب، جنگ زدہ، بھوک سے اٹا ہوا اور تلنگا ترین ملک IMF کا قرضہ کیسے اتار گیا اور ہم آج تک اس دلدل میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں. مگر اس سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتا دینا ہے کہ آپ کے نزدیک پاکستان کی معاشی اور سیاسی تباہی کا سب سے بڑا ذمہ دار کون ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ناظرین گرامی، اس اہم ترین آرٹیکل پر جانے سے پہلے آپ عراق کی IMF کے چنگل سے نکلنے کی کہانی عراقی وزیر اعظم کے مالیاتی مشیر مظہر صالح کی زبانی سنیں. ان کے بارے میں جو خبر سامنے آئی اس میں بتایا گیا کہ عرب میڈیا کے مطابق عراقی وزیر اعظم کے مالیاتی مشیر مظہر صالح نے وضاحت کی ہے کہ IMF نے ماضی میں عراق کو متعدد قرضے فراہم کیے تھے. ان قرضوں کی کل مالیت $8 بلین سے کم تھی. ان قرضوں کا مقصد عراق میں مائکرو اکنامک استحکام اور مالیاتی اصطلاحات کی حمایت کرنا تھا. 2003 اور 2021 کے درمیان عراق نے IMF سے کئی مالیاتی پروگرام حاصل کیے جن میں ہنگامی قرضے اور طویل مدتی مالی امداد بھی شامل تھی. یاد رہے کہ 2016 میں IMF نے عراق میں اقتصادی اصطلاحات کے لیے $5.34 بلین کے مالیاتی پروگرام کی منظوری دی تھی. لہٰذا 5 سال کے اندر عراق نے کل قرضے کا 2/3 حصہ حاصل کرنے کے بعد قرض کی مکمل ادائیگی کر دی. یہ تو ہو گئی عراق کی کہانی. اب آپ پاکستان کے حالات اس آرٹیکل میں دیکھیے کہ جس میں لکھا ہے کہ پاکستانی حکومت عالمی مالیاتی فنڈ یعنی IMF سے کم از کم $6 ملین قرض حاصل کرنا چاہتی ہے. پچھلے سال مختصر مدت کے بیل آؤٹ پیکج کی بدولت ہم ڈیفالٹ کے خطرے سے تو باہر نکل آئے تھے، لیکن اب اگلے ہی ماہ وہی تلوار دوبارہ ہمارے سروں پر لٹکنے جا رہی ہے. ہماری نئی حکومت کو $350 ارب کی معیشت مستحکم رکھنے کے لیے ایک بار پھر سے عالمی بینک کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہونا ہوگا. لہٰذا اس بینک کا کوئی بھی کلرک پاکستان سے کیے گئے مطالبات کی ایک نئی فہرست ہمارے وزیر خزانہ کے ہاتھ میں پکڑا دے گا. ابھی 6 ماہ پہلے ہی ہم نے IMF کے کہنے پر سود کی شرحوں میں اضافہ اور پیٹرول، بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھائی تھیں. ابھی پھر ہمارے لیے نئے مطالبات تیار ہیں. IMF کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن نے کہا ہے کہ ہم پاکستان میں میکرو اکنامک استحکام کو یقینی بنانے کے لیے نئی حکومت کے ساتھ پالیسیوں پر کام کرنے کے منتظر ہیں. ایوب خان کے دور سے اس وقت تک IMF نے پاکستان سے جتنے مطالبات کیے ہیں انہیں اگر جمع کیا جائے تو وہ ایک پوری کتاب بن جائے گی. ایسا مطالبہ اس میں موجود ہے کہ کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. اگرچہ ہمارے دفتر خارجہ نے اس کی تردید تو کی تھی، مگر امریکی اشاعتی ادارے دی انٹرسیپٹ کی رپورٹ میں یہ دعویٰ کر دیا گیا کہ پاکستان نے IMF سے معاہدے کو محفوظ بنانے کے لیے امریکہ کے راستے سے یوکرین کو ہتھیار فراہم کیے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے مہاجن کی ہر الٹی سیدھی بات ماننا پڑتی ہے. یہ $130 ارب کا ایسا معاملہ تھا کہ جسے ہماری اشرافیہ پوری طرح ڈکار گئی. آج تک IMF کے جتنے بھی مطالبات سامنے آئے ہیں ان سے پاکستان کے غریب لوگ تکلیف میں گئے، جبکہ آج تک امیروں پر زیادہ ٹیکس لگانے کا کوئی بھی مطالبہ IMF کی لسٹوں میں شامل نہیں ہے. لہٰذا پہلی بار عمران خان نے قوم کے نمائندے کے طور پر انہیں خط لکھا کہ جس حکومت کو آپ فنڈ فراہم کرنے والے ہیں یہ عوام کی نمائندہ تو ہے ہی نہیں، سو کل کلا کو اس قرض کی واپسی بہت مشکل ہو جائے گی. آپ اس قرض کی ادائیگی کو پاکستان میں الیکشن کے آزادانہ آڈٹ سے مشروط کریں. اس خط پر نئی حکومت بہت سیخ پا ہے اور اپنے وکیلوں سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ اس خط لکھنے پر کیا عمران خان پر ایک اور FIR درج نہیں ہو سکتی. IMF عمران خان کے اگر اس مطالبے کو اپنے مطالبات میں شامل کرتی ہے تو پہلی بار وہ پاکستانی عوام کے حق کی کوئی بات کرے گی، اور اگر نئی حکومت IMF کا مطالبہ نہیں مانتی اور ملک کو ڈیفالٹ کرا دیتی ہے تو پھر قصوروار نئی حکومت ہی ہوگی. سچ تو یہ ہے کہ مہنگائی پہلے ہی اتنی بڑھ چکی ہے کہ غریب عوام کے لیے ملک کا ڈیفالٹ ہونا نہ ہونا ایک برابر ہو گیا ہے. سن 1980 کے بعد سے اب تک غریب عوام کو دی جانے والی زیادہ تر سبسڈیز اب ختم کر دی گئی ہیں. IMF کا قرضہ جو 70 کی دہائی میں $10 ارب بھی نہیں تھا وہ آخر $130 ارب کیسے ہوا، اور یہ اتنی بڑی رقم آخر گئی کہاں؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قرضوں کی ادائیگی خسارے میں چلنے والے قومی ادارے اور انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کو پیسوں کی ادائیگی کے بعد قومی خزانے کی تجوری تقریباً خالی ہو جاتی ہے. ہمیں انہیں پورا کرنے کے لیے اپنے دفاعی بجٹ کو بھی کم کرنا پڑا ہے. 1980 کی دہائی میں جب عالمی مالیاتی اداروں کے کہنے پر نیو لبرل معاشی پالیسی شروع کی گئی تھی تو کہا گیا تھا کہ سرکاری اداروں کو بیچ کر قرض ادا کیا جائے گا اور ان اداروں پر خرچ ہونے والے پیسے کو عوامی فلاح پر لگایا جائے گا. لیکن آج بھی پاکستان میں 80% کے قریب لوگوں کو پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں ہے. ہمارے 2.5 کروڑ کے قریب بچے سکول سے باہر ہیں. 44% بچوں کے
मुनासिब खुराक की अदम दस्तियाबी की वजह से कद नहीं बढ़ पा रहे हैं और 6 करोड़ से ज़्यादा अफराद गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इस जुल्म की जिम्मेदार IMF नहीं बल्कि वो लोग हैं कि जिन्होंने कर्ज की इस रकम का इस्तेमाल किया। 2002 की बात है कि ब्राज़ील ने अपने कर्जों की वजह से डिफॉल्ट होने से पहले IMF का कर्ज हासिल किया था। इस तरह उन्होंने अपनी मईशत को कामयाबी के साथ बहाल कर लिया। यकीन कीजिए कि इस मुल्क ने 2 साल पहले ही अपना तमाम कर्जा अदा कर दिया था। पाकिस्तान में हर हुकूमत ने जितना मुमकिन था उतना ही कर्जा लिया, मगर वो कर्जा कहाँ खर्च किया गया इसका कोई बायोडाटा कहीं भी मौजूद नहीं है। हमें बस इतना पता है कि हमारे अखराजात तकरीबन 15 ट्रिलियन रुपए जबकि हुकूमत की आमदनी सिर्फ 10 ट्रिलियन रुपए है। हमारी हर नई हुकूमत को हर साल तकरीबन 5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए की कमी का दावा करना होता है। लिहाजा कर्जा दर कर्जा लेना हमारी मजबूरी बनता चला जा रहा है। इमरान खान के खत के हवाले से कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर IMF ने ये शर्त आयद की तो नई हुकूमत मुल्क को दिवालिया कर देगी, मगर ये शर्त नहीं मानेगी क्योंकि इस शर्त के मानने से हुकूमत के अपने गिर जाने का खदशा है। यानी इन्हें पता है कि अवाम ने हमें हुकूमत करने का हक नहीं दिया, हमने तो यह हक कहीं और से हासिल किया है। इसलिए इन्हें इमरान खान का ये खत सनसनाती हुई गोली की तरह दिखाई दे रहा है जो इन्हीं की तरफ बढ़ रही है। अब देखना ये है कि ये हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल में क्या सलूक करती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए भखन नेटवर्क वीडियोस की इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।